السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ آسمو ریگولیشن ان اینیملز ہے، یعنی کہ اینیملز میں آسمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو ہیبیٹیٹس کے حساب سے اینیملز میرائنز ہوتے ہیں، فریش واٹر بھی ہوتے ہیں اور ٹریسٹریل بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس میرائن انوائرنمنٹ ہے، تو اس کے اندر جو اینیملز ہوتے ہیں ان میں آسمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل انورٹیبریٹس ہیں۔ انورٹیبریٹس جو ہوتے ہیں یہ آسمو کنفرمرز ہوتے ہیں، یعنی کہ باہر کے ماحول میں جو پانی کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اسی کے ایکول یہ اپنے جو ہے اپنے اندر کا جو پانی کا لیول ہوتا ہے اس کے ایکول رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے سولوشن کو آئسوٹونک رکھتے ہیں۔ تو ان کی مثالوں میں ہمارے پاس ہیگ فشز ہیں۔ اس کے بعد کارٹیلیجنس فشز ہیں۔ تو یہ جو کارٹیلیجنس فشز ہوتی ہیں یہ اپنے جسم کے اندر انٹرنل سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو بہت لو رکھتے ہیں، اور باہر کا جو پانی ہوتا ہے اس میں سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے اندر کے جو پانی ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن اس میں سالٹس کی بہت کم رکھتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سالٹس بھی ایکسکریٹ کرتی ہیں گلز کے ذریعے، ان کے کڈنیز ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں جو ہے سالٹ ایکسکریٹنگ آرگنز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ریکٹل گلینڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ فشز ہوتی ہیں جو کہ اپنے جسم میں جو ہے سالٹس کی لو کنسنٹریشن کو مینٹین رکھتی ہیں اور اس کو جو ہے کنسنٹریٹ کرتی ہیں اور یوریا کو ریٹین کرتی ہیں۔ تو جو یوریا ہوتا ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس یوریا سے پروٹیکشن کے لیے ان فشز میں ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو کہ ان فشز کو یوریا سے پروٹیکشن مہیا کرتا ہے، اس کو ہم ٹرائی میتھائل امائن آکسائڈ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس میرائن انوائرنمنٹ میں بونی فشز بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہوتی ہیں ان میں اڈاپٹیشن ہوتی ہے کہ یہ لارج اماؤنٹ آف واٹر ڈرنک کرتی ہیں، پیتی ہیں، اور جو ہے یہ کیا کرتی ہیں کہ جو یورائن ہوتا ہے ان کا کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ سالٹ بہت زیادہ مقدار میں ایکسکریٹ کیا جا سکے اور پانی کا جو لاس ہے اس کو بہت کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس فریش واٹر انوائرنمنٹ ہے۔ اس میں جو پروٹوزوا ہوتے ہیں، امیبا ہوتے ہیں اور پیرامیشیم ہوتے ہیں، یہ پانی کو نکالنے کے لیے ان میں سٹرکچرز ہوتی ہیں جن کو ہم کنٹریکٹائل ویکیولز کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ فشز اور ادر اینیملز جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے لارج والیومز آف ویری ڈائلیوٹ یورائن پیدا کرنے کی جو ہے اڈاپٹیشن ہوتی ہے تاکہ جو ہے یہ پانی کو لارج اماؤنٹ میں ایکسکریٹ کر سکے اپنے جسم سے، اور جو سالٹس کا لاس ہوتا ہے وہ جو ہے سالٹ کنٹیننگ فوڈ کھانے سے اس کو پورا کیا جاتا ہے، اور جو ہے سالٹس کی اپ ٹیک کی جاتی ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے۔ تو اس طرح جو ہے ان میں سالٹس کا جو لاس ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹریسٹریل انوائرنمنٹ ہے ہمارے پاس۔ تو ٹریسٹریل انوائرنمنٹ میں سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو آرگنیزمز ہوتے ہیں آرتھروپوڈز اور ورٹیبریٹس، ان کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو آرتھروپوڈز اور ورٹیبریٹس ہیں انہوں نے ٹریسٹریل موڈ آف لائف میں سکسیسفلی یہ اڈاپٹیڈ ہو چکے ہیں۔ تو ان آرگنیزمز کی جو باڈی سرفیس ہوتی ہے وہ ایک باڈی سرفیس ہوتی ہے، یہ ایک لیئر سے جو ہے ڈھانپی ہوتی ہے، اور وہ جو لیئر ہوتی ہے وہ ان کے جسم سے پانی کے لاس کو کم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جو انسیکٹس کا ویکسی ایگزوسکیلیٹن ہوتا ہے یہ پانی کے لاس کو کم کرتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے سیلز ہوتے ہیں سکین سیلز جو ڈیڈ کیراٹینائزڈ ہوتے ہیں، تو یہ بھی پانی کے لاس کو کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آرگنیزمز ہیں یہ موئسٹ فوڈز کو کھانا اور پینا زیادہ پسند کرتے ہیں تاکہ ان میں جو پانی کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد کینگرو ریٹ ہے۔ کینگرو ریٹ ایک ڈیزرٹ اینیمل ہے اور یہ پانی پینے کے بغیر وداؤٹ ڈرنکنگ واٹر سروائیو کر سکتی ہے، اور یہ جو ہے سیڈز ڈیزرٹ پلانٹس کے سیڈز کو کھاتی ہے جو کہ مور کاربوہائیڈریٹس جن میں پایا جاتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹس کی میٹابولزم سے جو ہے وہ پانی پیدا ہوتا ہے اور ان میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پریزنس آف کڈنی ہے۔ تو انٹرسٹیل اینیملز میں
کڈنی پائے جاتے ہیں، تو یہ کڈنی جو ہوتے ہیں یہ کنسنٹریٹڈ یورائن پیدا کرتے ہیں، تو اس یورائن کے پروسیس سے جو ہے دوبارہ ری ابزارپشن کا پروسیس ہوتا ہے اور مور سے مور واٹر جو ہے وہ فلٹر کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح جو ہے پانی کی کمی کو ان میں پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہائیڈروبیوسس ہے۔ انہائیڈروبیوسس وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، تو بہت سے ایسے اینیملز ہیں جو کہ ٹریسٹریل اینیملز ہیں جو کہ پانی کی کمی کو برداشت کر سکتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو ہم انہائیڈروبیوسس کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کینگرو ریٹ ہے اس کو ہم انہائیڈروبیوسس کی مثال کے طور پر لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے پانی کے کچھ دن پانی پینے کے بغیر یہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہمارا یہ آسمو ریگولیشن ان اینیملز کمپلیٹ ہوا۔